آج ہم لوگ اس ویڈیو میں مرزا غالب کی غزل کا تشریح پڑھیں گے۔ پہلا شعر ہے: ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ محبوب عاشق کی ہر بات کھیل میں اڑاتا ہے، اس کو تنزیہ طور پر کہتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تو خود کو سمجھتا کیا ہے، تو کس ہوا میں ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ خدارا تم ہی بتاؤ کہ یہ بھی کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے، اور اس طرح توہین آمیز طرز گفتگو کیا تمہیں زیب دیتی ہے۔ دوسرا شعر ہے: نہ شعلہ میں یا کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، نہ شعلہ میں یا کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوق خو کیا ہے۔ دوسرا شعر: نہ شعلہ میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوق خود خو کیا ہے۔ شاعر محبوب کی خود خوئی کے سبب سے اسے کبھی شعلہ کہتا ہے اور کبھی برق، لیکن وہ حیران ہے کہ نہ وہ کرشمہ شعلے میں ہے جو اس محبوب میں ہے، اور نہ برق میں وہ ناز وعدہ ہے، لہذا وہ پوچھتا ہے کہ کوئی مجھے بتائے کہ وہ کیا کہے۔ تیسرا شعر ہے: یہ رشک ہے، تیسرا شعر ہے: یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، مگر نہ خوف بد آموزی عدو کیا ہے۔ رقیب محبوب سے بات کرتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، میرا رقیب یعنی میرا دوست یعنی دشمن میری چوری کھائے گا اور میری طرف سے تجھ کو بدگمان کر دے گا، یعنی میرے خلاف تمہارا کان بھرے گا، بلکہ مجھے رشک تو اس بات پر ہے کہ وہ تم سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ چوتھا شعر ہے: چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اس شعر میں بدن سے خون بہنے کا کوئی سبب بیان نہیں کیا ہے۔ لڑکوں نے پتھر مار کر خون بہایا ہے، خود سر پھوڑ لیا ہے، یا پھر خون کے آنسو رو رو کر، یہ سب احتمال ہے، مگر تعین نہ کرنے سے شعر میں لطف پیدا ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے گریبان کو اب رفو کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ لہو کے سبب سے پیراہن اب خود بدن سے چپک گیا ہے۔ چوتھا شعر ہے: پانچواں شعر: جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ عاشق سوز عشق سے جل گیا ہے، اب معشوق اس کی راکھ کورید رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے نادان، اب راکھ کورید کر کیا تلاش کرتا ہے، کہ جہاں جسم جل گیا ہے وہاں دل کیا بچ گیا ہوگا جو اس کی تلاش کرتا ہے۔ چھٹا شعر ہے: رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے
کہ ہم اس لہو کو لہو نہیں مانتے جو محض رگوں میں گردش کرتا ہے، دوڑتا پھرتا ہے، کہ یہ تو ہر کسی کے ہاں دوڑتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم تو اس کو لہو مانتے ہیں جو آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے، گویا جو خون بن کر نہ ٹپکے وہ عاشق کا لہو نہیں ہو سکتا اور اس کی کوئی وقت نہیں۔ 7واں شعر ہے، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادئے گلفام مشک بو کیا ہے، سوائے بادئے گلفام مشک بو کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں بہشت بہت عزیز ہے اور وہ محض اس لیے ہے کہ وہاں نہایت عمدہ شراب ملے گی اور بہت زیادہ ملے گی۔ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے ہمیں جنت اس قدر عزیز ہو۔ 8واں شعر ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور گر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک تو ہم میں بات کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، عشق میں ہم اس قدر ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب بات کرنے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔ بالفرض اگر ہو بھی تو کس امید پر اپنے آرزو کا اظہار کرے، کیونکہ نہ ہی اس نے ہماری کوئی آرزو پوری کی ہے اور نہ اس کی توقع ہی ہے کہ وہ ہماری کوئی آرزو پوری کرے۔